بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ حدید کی پہلی آیت میں فرما رہے ہیں سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ جو لفظ العزیز ہے اس کے کئی سارے معنی ہیں۔ ایک تو معنی اس میں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بڑی طاقت اور غلبے والا ہے۔ قرآن کریم کے آپ مختلف متراجم دیکھیں گے تو آپ اس میں یہ دیکھیں گے کہ العزیز کا لفظ جو ہے اس میں غلبہ، تسلط اور طاقت کے معنوں میں لیا گیا۔ تو عزیز کے معنی میں جو طاقت اور قوت آ رہی ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو دوسرے نیم ہیں القوی اور المتین اس سے میچ کر رہی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوت المتین، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بڑی قوت اور بڑی طاقت اور بڑی تسلط والا ہے۔ ایسی قوت اور طاقت والا جس کے اوپر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا، کوئی اس تک پہنچ نہیں سکتا، کوئی اس کی سلطنت کو گرا نہیں سکتا۔ کیوں؟ کہ وہ مالک الملک ہے۔ اچھا، کوئی اس کی سلطنت کو گرا نہیں سکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی بھی چیزیں موجود ہیں اس وقت، تمام موجودات کا خالق اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے۔ اللہ خالق کل شیء، تو خالق اور مخلوق کی قوت کبھی آپس میں مساوی نہیں ہو سکتی۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ مخلوق اٹھ کے خالق کو چیلنج کر دے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کہے گا کن اور ہر چیز پیدا ہو جائے گی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر کہے کن اور ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ تو اللہ کی طاقت کے آگے تو کسی قسم کا کوئی بھی قوت والا، طاقت والا ٹھہر ہی نہیں سکتا۔ تو یہ خام خواہ کی خام خیالی ہے کہ بندہ اپنی طاقت اور اپنی قوت اور اپنے غلبے کو لوگوں کے اوپر مسلط کرتا پھرے، یا بندہ اپنے آپ کو بڑا پاورفل اور طاقتور سمجھتا رہے۔ بندہ یہ سمجھتا رہے کہ بھئی میری بات ماننی چاہیے، یا میرا حکم سننا چاہیے، یا میری بات جو ہے نا وہ سب سے اوپر ہونی چاہیے۔ یہ تو ایک بیوقوفی کی انتہا ہے۔ کیوں؟ کہ طاقت کا سرچشمہ اور طاقت اور قوت کا خالق اور مالک وہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے۔ ہم تو ایک انسان ہے، خلق الانسان ضعیفا، انسان تو ایک کمزور سا انسان ہے بیچارہ، یہ کہاں سے طاقتور ہو گیا؟ ایک ہلکی سی پیٹ میں درد ہو جائے تو ہم الٹے ہو کے بیڈ پہ گر جاتے ہیں، ہماری تو اتنی طاقت ہے۔ پیشاب پخانے کی بھی مصیبت ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ ہم کسی میٹنگ میں بیٹھے ہوں تو ہم نے جانا ہی جانا ہے ایک جگہ پہ باتھ روم کی طرف۔ مطلب کیا کہ کوئی کسی قسم کی طاقت اور ہمت ہمارے اندر ہماری ذاتی ہے ہی نہیں، یہ سب اللہ کی دین ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں العزیز، یہ 92 ٹائمز، 92 دفعہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لفظ العزیز استعمال کیا ہے، لیکن اتنی ہی ہماری جہالت ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو نہیں جانتے۔ ایک نصیحت کرنے والا اگر کوئی نصیحت کرے 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار، ماں اپنے بچے کو سمجھائے بیٹا اس چیز کو ہاتھ نہیں لگانا، بیٹا اس چیز کو ہاتھ نہیں لگانا، بیٹا کتنی دفعہ بتائے گی وہ؟ 1 دفعہ 2 دفعہ 10 دفعہ 20 دفعہ 40 دفعہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اپنے اس نام کا تعارف 92 ٹائمز قرآن میں کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی کتنے لوگ اس کو جانتے ہیں؟ ایک جو سب سے اہم ترین مطلب اس میں سے نکل رہا ہے العزیز کے لفظ سے، وہ عزت ہے۔ للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عزت ہے، اس کے رسول کی عزت ہے، اور تمام مومنین کی عزت ہے، لیکن منافق لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ بعض لوگوں کے پاس طاقت اور قوت ہوتی ہے لیکن عزت کوئی نہیں ہوتی، کیونکہ عزت جو ہوتی ہے وہ لوگوں کے دلوں میں ہوتی ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی بادشاہ کی، کسی کنگ کی، کسی وزیر کی، کسی منسٹر کی، کسی ایس پی ڈی ایس پی کی عزت کر رہا ہے تو وہ محض خوشامد کر رہا ہے، دل سے عزت تو کوئی شاد و نادری کرتا ہے۔ اگر دل سے عزت کسی کی کروانی ہے تو اس کا تو اسباب ہی کچھ اور ہیں، وہ تو اچھے اور نیک عمل سے بنتی ہے۔ بندہ کسی کی عزت دل سے تبھی کرتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ یار یہ کتنا اچھا بندہ ہے۔ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود کہہ رہے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے۔ اچھا، تقوی سے مراد کیا ہے؟ تقوی سے مراد یہ ہے کہ بندہ سمپلی وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے،
ایسے جیسے بندہ خاردار جھاڑیوں سے گزر رہا ہے تو اپنے کپڑے لپیٹ کے سمیٹ کے چلتا رہے، الجھے نہ کسی سے. اس کی دیکھنے، اس کی کھانے، اس کے پینے، اس کے چلنے، اس کے بولنے، اس کے ہر کام میں اللہ کی اطاعت ہو، نہ کہ نافرمانی ہو، تو اس کے اعمال اچھے ہو جائیں گے. وہ ملاوٹ نہیں کر رہا، وہ جھوٹ نہیں بول رہا، وہ لوگوں کو دھوکہ فریب نہیں کر رہا، وہ لوگوں کے ساتھ فراڈ نہیں کر رہا، وہ لوگوں کے ساتھ تان و تنش نہیں کر رہا، لوگوں سے لڑ جھگڑ نہیں رہا، لوگوں کی بے عزتی نہیں کر رہا. اچھے کام کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں پہ رحم کر رہا ہے، لوگوں کے کسی کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت کا کوئی اسباب پیدا کر رہا ہے اس کے حل کرنے کے. تو مطلب کیا کہ اگر انسان کے اندر تقوی آ جائے تو اس کی عزت اللہ کے ہاں بڑھ جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ جتنے جتنے تمہارا تقوی کا لیول بڑھتا جائے گا ویسے ویسے اللہ کے ہاں عزت بڑھتی جائے گی. جس کی عزت اللہ کے ہاں بڑھ گئی اس کی لوگوں میں آٹومیٹکلی آ جائے گی. تو عزت کا سرچشمہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. تو ہم لوگوں سے عزت کروانا چاہ رہے ہیں. ہم کہتے ہیں میں اس کے گھر میں گیا تھا، اس نے تو مجھے چائے نہیں پلائی، اس نے مجھے اٹھ کر سلام نہیں کیا، اس نے تو منہ ادھر کو کر لیا تھا. ہمارے بہت سارے گھریلو جھگڑے صرف اور صرف اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ فلانے بندے نے میری بے عزتی کر دی ہے، فلانے بندے نے میری بے عزتی کی، اس بندے نے میری عزت نہیں کی، اس بندے نے تو مجھے پوچھا ہی نہیں ہے، یہ تیرے بیٹے کی بارات گئی تھی، ولیمہ تھا، تو نے مجھے بلایا ہی نہیں، تم نے تو میری ناک کٹوا دی ہے معاشرے میں، شریکے میں. تو یہ جو ہم لوگوں سے عزتوں کا سوال کرتے رہتے ہیں کہ لوگ ہماری عزت کریں، لوگ ہماری رسپیکٹ کریں، ہمیں آنر کریں، ہمیں آگے کر کے بٹھائیں، ہمیں ویلکم کریں، ہماری اچھی طرح سے خاطر داری کریں، ہم جائیں ان کے گھر میں تو وہ سارے ہمارے آگے لیٹ جائیں اور کسی کو کسی کی پرواہ نہ کریں، بس میں ہوں اور میری ہی رسپیکٹ کریں اور میری ہی بات مانی جائے، اور مجھے تو پتہ نہیں میں تو کون سا عرش کا کنگرا اٹھ کے آ گیا ان کے گھر میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا قرآن کریم، بڑا پیارا جواب. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ، جو شخص بھی عزت کا متلاشی ہے نا، جو شخص بھی عزت چاہتا ہے تو اس کو ذرا یہ ایک بات غور سے سن لینی چاہیے. کیا؟ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، عزت تو ساری کی ساری اللہ کی ہے. میں ایک انسان ہوں، کمزور سا، ایک مہین سے قطرے سے پیدا ہوا ہوں، میری کیا عزت ہے؟ هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا، انسان تجھ پہ وہ وقت نہیں گزرا جب تو کچھ بھی نہیں تھا. خالد محمود کو کوئی جانتا تھا پہلی پیدائش سے پہلے؟ میری ماں باپ بھی نہیں جانتے تھے کون ہے. اور آج مجھے بڑی عزت چاہیے، آج ہر بندہ میری عزت کرے، مجھے سلام کرے پہلے. کیوں کرے؟ میں کون سی بلا ہوں؟ مطلب کیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے. اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيًّا بَصِيرًا، ہم نے انسان کو اس پانی کے نطفے سے پیدا کیا جس کو اللہ تعالیٰ نے ماء مہین کہا ہے، ایک ذلت والے قطرے سے پیدا کیا. ہم اپنی ابتدا کو تو دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہمارے بارے میں مثالیں بیان کر رہا ہے، نَسِیَ خَلْقَ، اپنی ہم تخلیق کو بھول گئے ہیں اور ہم لوگوں سے عزت کے متلاشی ہیں کہ یہ بھی میری عزت کرے، یہ بھی میری عزت کرے، یہ بھی میری عزت کرے، یہ بھی میری عزت کرے. ہم نے کون سا ایسا پہاڑ سر کر لیا ہے جو ہم لوگوں سے عزتوں کے سوال کر رہے ہیں کہ بھی ہماری عزت اور رسپیکٹ کی جائے؟ عزت اور رسپیکٹ کرنے کے جو اسباب ہیں ان کا ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں. جس طرح عزت اور رسپیکٹ حاصل ہوتی ہے ان کا ہمیں پتہ ہی نہیں. تو آج کے اس تھوڑے سے ٹائم پہ ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے کہ عزت کیسے ملتی ہے، عزت والا راستہ کون سا ہے. ہمیں لوگوں سے بھیک نہیں مانگنی پڑے گی عزت کرنے کے لیے کہ ہماری عزت کریں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے دل میں ڈالے گا. کیوں اللہ تعالیٰ ڈالے گا؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ العزیز ہے. جب العزیز نے عزت کو پیدا کیا ہے اور وہی عزت دلوں میں لوگوں کے دلوں میں ڈالے گا تو ہمیں عزت کی متلاشی اللہ سے ہونا چاہیے. ہمیں اللہ سے مانگنی چاہیے دعائیں کہ یا اللہ ہمیں دنیا میں اور آخرت میں رسوا نہ کرنا. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اے اللہ تو ہمیں دنیا کی بھی ذلت سے بچانا اور آخرت کے بھی عذاب سے بچانا. تو اس کی دعائیں اللہ سے مانگے. وہ رب العزہ ہے، وہ رب العزہ ہے، اس کی عزت ہے اور وہی عزت کا سر چشمہ ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اللہ ہی ہے جو عزت دیتا ہے اور اللہ ہی ہے جو ذلیل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے.
جب اللہ تعالیٰ تو کسی بندے پہ ظلم نہیں کرتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی بندہ ذلیل ہوا ہے تو کچھ نہ کچھ اس کے اسباب ہیں. اگر کسی بندے کو کچھ عزت مل رہی ہے تو اس کے بھی کچھ اسباب ہیں. ہم ان اسباب پہ تو توجہ نہیں دے رہے, ہمارے لوگوں کی طرف توجہ ہے. ہم اس سے بھی ناراض ہیں, اس سے بھی ناراض ہیں, اس سے بھی ناراض ہیں. کیوں؟ کہ اس نے ہماری عزت نہیں کی, اس نے مجھے ٹھیک طریقے سے بلایا نہیں, اس نے مجھے سلام نہیں کیا. کتنے ہی ہمارے گھروں میں جھگڑے ایسے ہیں, اس کو تو میں نے فون کیا, اس نے میرا فون ہی بند کر دیا, تو ہم نے انسلٹ فیل کرتے ہیں. ہم اتنی ہی انسلٹ فیل کریں گے جتنا ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھیں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, ہم کچھ چیزوں کو نا الٹ سمجھتے ہیں. مثلا ہم مال خرچ نہیں کریں گے, کیوں؟ صدقہ خیرات نہیں کریں گے, کیوں؟ کہیں کم نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا کہ شیطان جو ہے نا تمہیں فقر اور فاقے سے ڈراتا ہے. کہتا ہے صدقہ نہ کرنا, تم خود غریب ہو, تمہارے اپنے بچوں کی اتنی ضرورتیں ہیں, تم دیکھو تم نے تو بھی یہ کام کرنا ہے, بچی کی شادی کرنی ہے, یہ کام کرنا ہے, وہ کام کرنا ہے, تمہارے اپنے خود اتنے کام ہیں اور تم غریب مسکین کو دے رہے ہو. تو وہ کیا کرتا ہے, وہ فقر و فاقہ انسان کے سامنے لے کے آتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی, ہمارے پیارے پیغمبر کے منہ سے کیا الفاظ نکلوائے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, ما نقصت صدقۃ من مال, کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا. وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزہ, اب آپ کسی بندے کو معاف کر دیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو کسی چیز میں نہیں بڑھائے گا سوائے عزت میں. اللہ اکبر. آپ کسی کے گھر گئے ہیں, انہوں نے آپ سے پوچھا ہی نہیں, آپ کسی کونے میں بیٹھے ہوئے, کسی نے آپ کو سلام نہیں کیا, کسی نے آپ کو بٹھایا ہی نہیں, کسی نے آپ سے آپ کا حال چال ہی نہیں پوچھا, تو کیا کریں آپ؟ ناراض ہو جائیں؟ نہیں, معاف کر دیں. معاف کرنے سے کیا ہوگا؟ آپ کی عزت بڑھ جائے گی. اگر آپ لڑنا جھگڑنا شروع کر دیں گے, مار کٹائی شروع کر دیں گے, ناراض ہو جائیں گے, تو یہ سارے کام تقویٰ کے خلاف ہیں. تو جب تقویٰ کا لیول کم ہوگا تو عزت کم ہو جائے گی. کیوں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تقویٰ انسان کی عزت کو بڑھائے گا. اور یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے حدیث میں, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو سوائے عزت میں اور کسی چیز میں نہیں بڑھائے گا. کس کو؟ جو معاف کرتا جائے گا. جتنا جتنا ہم معاف کرتے جائیں گے اتنی اتنی ہماری عزت بڑھتی جائے گی. معاف کس کو کرتے ہیں؟ جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے, اور زیادتی ہی تو انسلٹ کا سبب بنتی ہے. کوئی آپ کسی روکھے طریقے سے بول رہا ہے, کوئی آپ کو بلا نہیں رہا, کوئی اس نے بیٹی کی شادی کر دی, آپ کے گھر میں کارڈ بھی نہیں بھیجا اس نے, سب آ گئے لیکن آپ کو بلایا ہی نہیں اس نے, تو یہ بندہ بےزتی محسوس کرتا ہے نا اپنی. تو کیا کریں اس کے اوپر؟ لڑنا چگڑنا شروع کر دیں؟ نہیں, ہم نے تو تقوی کی زندگی اختیار کرنی ہے, کیونکہ تقوی ہی اسباب ہیں. تقوی سب سے بڑے اسباب میں سے ایک سبب ہے عزت حاصل کرنے کا. کس نے بتایا؟ العزیز نے. ہمیں العزیز نے بتایا, جو سب سے زیادہ عزت والا ہے, جو عزت کا سر چشمہ ہے, جس نے ہی عزت کو پیدا کیا ہے, جس نے ہی عزت بندے کے دلوں میں ڈالی ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. عزت والا, کرم والا, کرامت والا وہ ہے اللہ کے ہاں جو متقی ہے. تو ہم نے تقوی والا ریسپانس کرنا ہے. ہمیں اس نے بلایا نہیں, ہمیں اس نے کھلایا نہیں, ہمیں اس نے سلام نہیں کیا, ہماری 10 بندوں کے سامنے اس نے ہمارا مذاق اڑا دیا, ہمیں گالی دی, ہمیں پتہ نہیں کیا کچھ کر دیا, تو ہم نے اس کے جواب میں کیا کرنا ہے؟ معاف کر دینا ہے. تو جب معاف کریں گے تو کیا ہوگا؟ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا. سبحان اللہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ جب معاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس معافی کے سبب میں اس کو عزت میں اضافہ کر دیتا ہے. وَمَا تُعَادِعُ لِلَّهِ, کوئی بندہ اللہ کے لیے کوئی تواضع اختیار کرتا ہے, اللہ اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے. مثلا آپ 10 بندوں کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اوپر والی کرسی پہ جا کے بیٹھیں, آپ ان کے ساتھ گل مل جائیں. صحابہ کرام جب حلقہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام میں آتے تھے تو کافی دفعہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کون ہے. باہر سے بھی جب کوئی وفد آیا تو ان کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ ان میں سے اللہ کے رسول کون ہے, کیونکہ وہ گل مل کے بیٹھے ہوتے تھے صحابہ کے ساتھ. یہ نہیں ہوتا کہ میں ذرا اوپر کر کے بیٹھوں, سارے میرے پاؤں دبائیں, سارے میرے آگے جھک جائیں. نہیں, کئی دفعہ تو ان کو پوچھنا پڑتا تھا کہ آپ میں اللہ کے رسول کون سے ہیں. سبحان اللہ.
حضرت عمر فلسطین کی طرف جا رہے ہیں کہ فلسطین والوں پہ جب حملہ ہوا تو فلسطین والے کہتے ہیں ہم چابی ان کو دیں گے جو آپ کا امیر المومنین آپ کا حاکم ہے، ان کو کہیں کہ ہمارے پاس آئے تو ہم لڑائی کے بغیر ہی چابی دے دیں گے۔ تو حضرت عمر اس وقت حاکم تھے، تو حضرت عمر فلسطین میں داخل ہو رہے ہیں، ایک غلام ساتھ میں ہے اور ایک ہی گدھا تھا ساتھ میں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ تم اس کے اوپر سوار، جانور کے اوپر تم سواری کرو گے، ایک دفعہ میں کروں گا۔ اب جب وہ فلسطین کے شہر پہ پہنچ رہے ہیں تو باری کس کی ہے؟ غلام کی۔ اب حضرت عمر نے اس کی نکیل پکڑی ہوئی ہے اور غلام جانور کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ کیسی تواضع ہے، یہ کیسی تواضع ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہہ رہے ہیں کہ جتنی بندہ تواضع اختیار کرے گا اتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا رینک بڑھا دے گا۔ تو کتنا رینک بڑھا ہے حضرت عمر کا، سبحان اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس قبر بنائی ہوئی ہے، اللہ اکبر۔ یہ کوئی چھوٹا رتبہ ہے؟ کتنی دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں اور ابو بکر عمر، میں اور ابو بکر عمر یہاں گئے، میں اور ابو بکر عمر نے یہ کیا۔ یہ کوئی چھوٹا رتبہ ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اور ابو بکر جو ہیں اور عمر ایک ہی مٹی سے پیدا ہوئے، ایک ہی مٹی میں جائیں گے، سبحان اللہ۔ تو یہ کتنا رتبہ بڑھ گیا، کس چیز نے بڑھایا رتبہ ان کا؟ تواضع نے۔ کتنی تواضع ہے کہ غلام گدھے پہ بیٹھا ہوا ہے، غلام اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے جانور کے اوپر، اور یہ انہوں نے اپنی کمار پکڑی ہوئی ہے اور فلسطین شہر میں داخل ہو رہے ہیں، اللہ اکبر۔ تو ہم اپنے اندر تواضع پیدا کریں، کوئی چھوٹا ہم سے بات کرے تو ہم اس کی بھی سنیں، کوئی بڑا بات کرے تو اس کی بھی سنیں، تو اپنے اندر عاجزی اور ہمبلنس لے کے آئیں۔ یہ ہمبلنس اور عاجزی جو ہوگی یہ اللہ کو بڑی پسند ہے، اور تکبر اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، مجلس میں بڑا سمجھنا، اپنی آواز اونچی طریقے سے بولنا کہ لوگ میری روح پہ روب ڈالنا، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ بندہ ایک عاجز اور مسکین والی زندگی گزارے، سبحان اللہ۔ تو جتنی جتنی بندے کے اندر تواضع آتی جائے گی اتنا اتنا بندے کا رینک بڑھتا جائے گا۔ تو جتنا جتنا بندہ بندے کو معاف کرتا جائے گا اتنی اتنی عزت بڑھتی جائے گی، اور جتنا جتنا تقوی کا لیول ہمارا بڑھتا جائے گا اتنی اتنی عزت بڑھتی جائے گی۔ تو یہ کافر کہتے تھے نا، منافق لوگ کیا کہتے ہیں؟ یقولون لئن رجعنا الى المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل۔ جب ہم مدینے میں جائیں گے نا، یہ مارکے سے واپس آ رہے ہیں، ایک صحابہ کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ منافقین کی بھی ایک جماعت ہے جو کہ ایک مارکے سے اب واپس مدینے آ رہے ہیں۔ تو منافقین آپس میں مشورہ کیا کر رہے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت بنا کے نازل کر دیا؟ یقولون، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لئن رجعنا الى المدینۃ، جب ہم مدینہ واپس جائیں گے، لیخرجن الاعز منها الاذل، جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو مدینے سے نکال دے گا، اللہ اکبر۔ کس کو عزت والا سمجھ رہے ہیں؟ اپنے آپ کو۔ اور کس کو ذلیل کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کرام کو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ ذلیل کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کی آیت اس کا جواب دیا بڑا پیارا، فرمایا فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہ بات منافق کو سمجھ ہی نہیں آ سکتی کہ عزت ساری کی ساری اللہ کی ہے، اس کے رسول کی ہے اور مومنین کی ہے۔ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا۔ یہ منافق لوگ کافروں کے پاس جا کے، یہودیوں کے پاس جا کے ان کے ساتھ ملتے تھے، ان سے جو دوستیاں لگاتے تھے۔ جب ان سے دوستیاں کیوں لگے؟ ذرا ہماری عزت بن جائے، ہمارا مقام بن جائے، ہم ان سے ذرا زیادہ ملیں، جب ان کے قریب ہوں گے تو یہ ہماری عزت کریں گے۔ آج بھی ہمارے مسلمانوں میں ایسے ہی ہے کہ ہم کافروں والے لباس پہنیں گے، ان کے پاس جائیں گے، ان کے ساتھ مل بیٹھیں گے، جب وہ ہمارے دوست ہوں گے تو ہماری عزت خیر بڑھے گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے پاس جانے سے تو عزت نہیں ملے گی۔ کون منافقوں کی عزت کرتا ہے؟ کسی کی کوئی ان کا نام کو اچھے طریقے سے لیتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ اور کون مومنوں کی عزت کرتا ہے؟ حضرت بلال میں کیا تھا؟ نہ ان کا کوئی قوم قبیلہ تھا، نہ ان کے پاس کوئی مال تھا، نہ ان کے پاس کوئی شکل تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلال کے قدموں کے چلنے کی بات کو جنت میں سنا، اللہ اکبر۔ یہ اتنی عزت کہاں سے مل گئی؟ یہ عزت تبھی ملی جب وہ ایمان اور تقوی لے کے آئے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتیکم کفلین من رحمتہ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے ایمان والو، ایمان لے آؤ اچھے طریقے سے اور تقوی لے آؤ۔ جب یہ دو چیزیں لے دو گے تو اللہ تعالیٰ تم پہ 2 اجروں کے وعدہ کر رہا ہے، 2 اجروں کا۔ یؤتیکم کفلین من رحمتہ، رحمت کے بھی 2 پورشن ملیں گے ہمیں، اللہ اکبر، ایک ایمان پہ اور ایک تقوی پہ۔
تو نہ صرف ہمیں تقوی سے عزت مل رہی ہے بلکہ ہمیں انعام بھی مل رہا ہے جنت کی شکل میں. اللہ اکبر. فَلَهُمْ اجر کریم. اللہ تعالیٰ نے اس انعام کو بھی تکریم سے ظاہر کیا ہے کہ وہ بڑا عزت والا انعام ہوگا. دیکھیے ایک بندے کے لیے کھانا آپ نے پکایا ہے اور کھانا ایسے ہی اس کے سامنے پھینک دیں, یہ لے کھا لے, تو وہ کہے گا یار کیا یہ مجھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ صرف اپنی نعمتیں نوازے گا بلکہ اکرام اور تکریم کے ساتھ ان کو نوازے گا. سبحان اللہ. تو عزت ان کی دنیا اور آخرت میں ہر جگہ پہ ہے. تو دنیا سے ہی ہمیں صرف عزت نہیں چاہیے, ہمیں آخرت کی بھی عزت چاہیے. جب سب لوگوں کے ساتھ بڑا بڑا مشکل وقت ہوگا, اس وقت اگر کسی بندوں کی عزت اور اکرام ہو رہا ہو تو اس سے بڑی نعمت کیا ہے. تو ہم العزیز سے عزت مانگنی ہے اور اس کے جو اسباب ہیں عزت کے ان کو اپنانا ہے, نہ کہ لوگوں سے بھیک مانگیں, لوگوں سے ناراض ہو جائیں لوگوں کی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا وَمَن لَّمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يُؤَكِّرْ كَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا مَن لَّمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا. وہ ہم میں سے نہیں ہے جو رحم نہ کرے چھوٹوں پر اور بڑوں کی عزت نہ کرے. تو ضروری ہے کہ ہم بڑے کی عزت کریں. بھی اس کی کیوں عزت کریں, وہ تو نہ تو علم میں زیادہ ہے, نہ مال میں زیادہ, نہ اس کے پاس کپڑے ہیں, نہ اس کے پاس گاڑی ہے, نہ کوئی بڑا عہدہ ہے, تو ہم اس کی عزت کیوں کریں. اس کی عزت صرف اس لیے کرنی ہے کیونکہ وہ 10 دن 15 دن سال 2 سال 10 سال 20 سال تم سے پہلے جنت میں آ گیا, ہم سے پہلے دنیا میں آ گیا. چونکہ اس کی عمر بڑی ہے, اس عمر بڑی ہونے کی وجہ سے اس کی عزت ہے. جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا, ہمارا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. تو اس لیے چھوٹوں پہ رحم کرنا سیکھیں اور بڑوں کی عزت کرنا سیکھیں. جب ہمیں عزت نہیں ملتی تو سب سے پہلے یہ سوچیں کہ ہم نے بھی کسی کو بھی کوئی عزت دی ہے, ہم نے کتنی عزت کی ہے لوگوں کی. ہم تو لوگوں کو گالیاں دے رہے ہیں, لوگوں کے ساتھ فراڈ کر رہے ہوں, لوگوں کے ساتھ جناب دھوکہ کر رہے ہوں, ملاوٹ کر رہے ہوں, کسی کی کوئی عزت نہیں ہے, کوئی ہماری زبان سے محفوظ نہیں, کوئی ہمارے ہاتھ سے محفوظ نہیں, کوئی آگے سامنے محفوظ نہیں, کوئی پیچھے محفوظ نہیں, تو ہم خود عزت کے متلاشی ہو جائیں. ایسے کیسے عزت ملے گی. تو اس لیے جب عزت دینی ہے تو یہ دیکھیں ہم نے کسی کو عزت دی ہے, اور عزت کن کو. یہاں پہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو ہم سے بڑی عمر کے ہیں ان کو عزت دیں. اللہ اکبر. تو اسلامی معاشرے میں بزرگوں کی بڑی عزت اور احترام ہے, نہ کہ ان کو اولڈ ہاؤس میں پھینک دیا جائے. تو اب کیا ہے, کلا بل لا تکرمون الیتیم. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں, اس کی عزت اور اس کی جو ذلت والا عذاب اس کو کیوں مل رہا ہے کہ یہ یتیم کی عزت ہی نہیں کرتا تھا. اللہ اکبر. مختلف جگہ پہ قرآن میں کیا کہا جا رہا ہے کہ یتیم اور مسکین کو کھانا کھلاؤ, یا یتیم اور مسکین کو دوسروں کو بھی ابارو. ولا تحاضون علی طعام المسکین. یہ دوسروں کو یہ نہیں کہتا تھا کہ غریب کو کھانا کھلاؤ. ایک تو لیول تو یہ ہے کہ ہم نے خود مساکین اور غرباء کو اور یتیموں کو کھانا کھلانا ہے. دوسرا لیول یہ ہے کہ ہم نے دوسرے لوگوں کو بھی کہنا ہے کہ ان کو کھانا کھلاؤ. تیسرا لیول یہ ہے کہ ہم نے ان کی عزت اور احترام کرنا ہے. کلا بل لا تکرمون الیتیم. نہیں تمہارے ساتھ برا سلوک اس لیے ہو رہا ہے کہ تم خود کسی یتیم کی عزت نہیں کرتے تھے. اللہ اکبر. بھئی یتیم کی عزت کیوں کریں؟ کیا وہ علم والا ہے؟ کیا وہ طاقت والا ہے؟ کیا وہ بڑے عہدے والا ہے؟ کیا اس کی بڑے فالوورز ہیں؟ کیا اس کا فیس بک کا بہت بڑا گروپ ہے؟ نہیں. کیوں اس کی عزت کریں؟ کلا بل لا تکرمون الیتیم. اس کی عزت صرف اس لیے کرنی ہے چونکہ وہ یتیم ہے. اللہ اکبر. تو یتیمی اللہ کے سامنے بڑا آنریبل عہدہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یتیم کی عزت کرو. کھلانا یا دوسروں کو کہنا کہ اس کو کھلاؤ یہ تو لیول نیچے والا ہے. دوسرا ہائی لیول کیا ہے کہ اس کو عزت کرو. اس کی مطلب کیا, جب اس کو کھانا کھلاؤ تو اس کو آنر اور رسپیکٹ بھی دو. ہم آنر اور رسپیکٹ اس طبقے کو دیتے ہی نہیں. غریبوں کو تو دھتکار دیتے ہیں, کوئی بکاری آ جاتا تو اس سے لڑ پڑتے ہیں. تو جب ہم اس کمزور طبقے کو عزت نہیں دے رہے تو ہم کیوں عزت کے متلاشی ہیں؟ پھر ہم کہاں سے عزت کا ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ ہماری کوئی عزت نہیں کرتا؟ ہم نے کتنی عزت دی ہے لوگوں کو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
پاک ہے وہ رب رب العزت، سبحان ربک رب العزت عما یصفون. جو کہتے ہیں نا اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، اللہ نے شریک کرا لیا ہے، اللہ نے دھوکہ دیا ہمیں، اللہ نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا، اللہ نے ہمارا کام نہیں کیا، اللہ نے ہماری تقدیر میں یہ کر دیا، اللہ سے شکوے، لوگوں سے شکوے، غریبوں مسکینوں کا حق مار دیا، وراثت کھا گئے لوٹ کے، یہ ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ مبرہ اور پاک ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. اللہ تعالیٰ ان ساری فضولیات سے پاک ہے کہ اللہ کسی پہ ظلم کرے، اللہ کسی سے ناانصافی کرے، اللہ کسی کے حق میں برا کرے. اللہ اس سے پاک ہے. نہ اس کی کوئی بیٹی ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے. اللہ اس سے بھی پاک ہے اور وہ بڑی عزت والا. سبحان اللہ. تو اس عزت والے سے عزت مانگے. اس عزت والے سے جب عزت مانگیں گے نا اور دوسروں کو بھی عزت دیں، تقوی والی زندگی لے کے آئیں اور عفو درگزر اور معاف کرنے کو اپنا وتیرہ بنا لے، تو دیکھیں عزت ہی عزت ملے گی، دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عزت کے اسباب اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.